بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے سوال و جواب کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو سوال ہے انتہائی اہم ہے اور دلچسپ سوال ہے، وہ یہ ہے کہ ایک روزے کا کتنا فدیہ ہے اور فدیہ ہے کیا؟ تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتلاؤں گا کہ فدیہ ہے کیا اور فدیہ دے کون سکتا ہے اور فدیہ کتنا ہے۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی بھی آئے نوجوان ہٹا کٹا اور آ کر کہنے لگے کہ میں نے روزہ چھوڑ دیا اور بتائیں کہ فتنہ کتنا دوں۔ کہ یہ فدیہ یہ نہیں ہے کہ خواہ ایک بندے نے روزہ چھوڑ دیا پھر وہ دے دے، بلکہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتلاؤں گا کہ فدیہ دے کون سکتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو ہماری پوری ویڈیو دیکھنی ہوگی، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ تو ایک سوال ہے کہ ایک روزہ چھوڑنے کا کیا فدیہ ہے اور فدیہ ہے کیا؟ پہلے تو آپ یہ ذہن نشین فرما لیں کہ فدیہ دے کون سکتے ہیں۔ دو قسم کے لوگ ایسے ہیں، دو قسم کے جو فدیہ دے سکتے ہیں۔ ایک شیخ فانی بوڑھا، یعنی کہ وہ بوڑھا جس کی عمر 80-90 سال ہو گئی ہو، 80-90 سال اس کی عمر ہو گئی ہو، نہ اس کے اندر سے طاقت بالکل ختم ہو گئی، روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے، اور اب بھی طاقت روزہ رکھنے کی نہیں ہے اور آگے بھی ظاہر بات نہیں ہوگی۔ تو ایسا بوڑھا جو یہ دیکھے کہ اب بھی میرے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے اور آگے بھی نہیں ہوگی، تو وہ روزوں کا فدیہ دے دے۔ دوبارہ ذہن نشین فرما لیں کہ وہ بوڑھا جو اس عمر میں پہنچ گیا ہو، مثلا 80-90 سال عمر لے لیں آپ، یا اس عمر میں وہ پہنچ گیا ہو کہ وہ اب بھی روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، آگے بھی روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو وہ روزوں کا فدیہ دے دے۔ دوسرا وہ بیمار جو ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہو، ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہو کہ اب بھی وہ بیمار ہے اور آگے بھی بیمار ہوگا، اب بھی وہ بیمار ہے آگے بھی وہ بیمار ہوگا۔ مثال کے طور پر جیسے اللہ نہ کرے کینسر لے لیں، ہیپاٹائٹس کی کوئی ایسے خطرناک جو سٹیج ہیں وہ لے لیں، تو ایسی بیماری جس میں وہ مبتلا ہو گیا ہو کہ اب بھی وہ روزہ نہیں رکھ سکتا اور آگے بھی مشکل ہے کہ وہ بیماری سے جان چھڑائے گا، اس کو یقین ہو کہ میں اب بھی یعنی کہ اس بیماری سے جان نہیں چھڑا سکتا اور آگے بھی بیماری سے نہیں جان چھڑاؤں گا، تو وہ بیمار بھی روزوں کا فدیہ دے سکتا ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسا بیمار مثلا کسی چیز کا آپریشن ہوا اور ڈاکٹروں نے اسے کہا کہ بھائی آپ 10-15 دن روزہ نہیں رکھ سکتے، تو وہ 10-15 دن روزوں کا فدیہ نہیں دے گا، بلکہ جب وہ ٹھیک ہو جائے گا تو پھر ان روزوں کی قضا نکالے گا۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ دو بندے ایسے ہیں، دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جو روزہ کا فدیہ دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مسئلے آ کر پوچھتے ہیں، ٹھیک ٹھاک نوجوان ہوتے ہیں کہ آج ہم نے روزہ چھوڑ دیا، یا صبح آنکھ نہیں کھلی روزہ ہم نے چھوڑ دیا، اب ہمیں بتائیں فدیہ کتنا ہے؟ تو ایسے فدیہ نہیں دیا جا سکتا۔ اب فدیہ ہے کتنا یہ بھی دیکھ لیں کہ صدقہ فطر، یعنی کہ آپ دیکھ لیں 2024 کی میں بات کر رہا ہوں، تو 2 کلو گندم کا ریٹ نکالیں کتنا بنتا ہے؟ ہمارے ہاں 2024 میں 270 روپے بنتا ہے، یعنی کہ ایک صدقہ فطر کے مقدار کے برابر فدیہ دے سکتا ہے۔ جو میں نے 2 قسم کے لوگ آپ کو بتلائے ہیں، ایک شیخ فانی بوڑھا، ایک وہ بیمار جو اب بھی ٹھیک نہیں ہے اور آگے بھی بیمار مبتلا ہوگا۔ تو میں نے آپ کو بتلایا ہے کہ یہ ان 2 قسم کے لوگ فدیہ دے سکتے ہیں، اور فدیہ ہے کتنا؟ ایک صدقہ فطر کے مقدار کے برابر وہ جو ہے فدیہ دے سکتا ہے۔ تو آج کی ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم آپ کو اس سوال کا جواب دے سکیں، آپ کو سمجھا سکیں۔ ہم نے پوری کوشش کی، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ نے کسی بھی چیز کے متعلق ہم سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارے کمنٹ میں آئیں، ہم سے پوچھیں، انشاءاللہ ہم آپ کے جو سوال کا ایک تفصیلی ویڈیو بنائیں گے اور آپ کو انشاءاللہ جواب دیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔